بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ آج انشاءاللہ العزیز 30ویں سپارے کا مختصر تفسیری خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سپارے کے اندر سورہ نبا سے لے کر سورہ ناس تک کی سورتوں کو ان کی آیات طیبات کا رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا۔ سورہ نبا کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے متعلق اسی طرح اس سپارے کی زیادہ تر صورتوں کے اندر قیامت کے احوال کو بیان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ کہ آقا دو جہاں سرور دو جہاں رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جتنے بھی احکامات دیے وہ تمام کے تمام مکہ کے معاشرے کے برعکس تھے، اس کے خلاف تھے۔ حضور علیہ السلام کا ہر فرمان، حضور علیہ السلام کا ہر فعل، حضور علیہ السلام کا ہر عمل اہل مکہ کے لیے، کفار و مشرکین کے لیے ایک عجیب انہیں معلوم ہوتا تھا۔ حیران کن نظروں سے وہ ان اعمال کو دیکھتے تھے، لیکن ان کے اندر قیامت کا بیان فرمانا یا ان کے لیے ہر عمل سے زیادہ حیران کن اور عجیب تر تھا، اور وہ آپس میں اکثر ان کی محفلوں میں اس پر گفتگو ہوا کرتی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں جل سڑ جائیں گی، ہمارے جسم کے ذرے ذرے ہو جائیں گے، ان کو کیسے جمع کیا جائے گا، پھر انہیں کیسے بنایا جائے گا؟ تو رب ذوالجلال نے قیامت کے متعلق فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک وہ فیصلے کا دن ہے جو مقرر کیا گیا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، رب ذوالجلال نے فرمایا قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج آ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے قیامت کے دن کے متعلق فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اس دن آدمی سے اس کا بھائی دور بھاگے گا، اس کی ماں، اس کا باپ اس سے دور ہو جائے گا، اس دن اس کی بیوی اور اس کے بیٹے اسے چھوڑ جائیں گے، ہر ایک اس سے جدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال کو مختلف انداز میں بیان فرما کر کفار و مشرکین کے ہر تعجب کو، ہر سوال کو ختم فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ دن، وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اب تو اس کے لیے دوبارہ بنانا آسان ہے،
اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے جب اس خالق نے پیدا کیا ہے تو اس کے احکامات کو بجا لا کر زندگی کو گزارا جائے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا، دھوکے میں ڈالا۔ انسان اپنے رب سے کیسے دھوکا کھا سکتا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے؟ دھوکا وہی کھائے گا جو انسان اس دنیا میں مست ہو گیا، جس نے شیطان کے راستے کو چن لیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی ہدایت دی ہے۔ صراط مستقیم کا راستہ بھی اس کے لیے واضح کر دیا اور شیطان کا راستہ بھی اس کے لیے ظاہر کر دیا۔ کوئی راستہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ دھوکا انسان وہی کھائے گا جو شیطان کے فریب میں آ جائے گا، جو شیطان کے دھوکے میں آئے گا، جو شیطان کے دھوکے میں آ جائے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کبھی وہ کوئی گناہ کرتا ہے، کبھی وہ کوئی گناہ کرتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس سپارے کے اندر مختلف گناہوں کا ذکر فرمایا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول میں، وزن میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں رب ذوالجلال نے فرمایا جو کمی اور زیادتی کرتے ہیں، لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا ان کے لیے بربادی ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر مذاق کرنے والا، اسلام کا تمسخر اڑانے والا، نیکیوں کا تمسخر اڑانے والا، اللہ رب العزت کے احکامات کو مذاق اڑانے والا، رب ذوالجلال نے فرمایا ان کے لیے بربادی ہے۔ کیونکہ کفار و مشرکین، غیر مسلم امام الانبیاء کے احکامات کا، آیات طیبات کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ان کے لیے بربادی ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے فرمایا فویل للمصلین، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا نماز میں سستی کرنے والے، نماز میں کوتاہی کرنے والے، نماز ادا نہ کرنے والے، نماز کو قائم نہ کرنے والے، نماز ہمیشہ ادا نہ کرنے والوں کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ اس لیے انسان جب شیطان کے فریب میں آتا ہے، شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے، تو اس وقت انسان اپنے رب کے ارشادات میں سستی کر کے اللہ رب العزت سے وہ دھوکے میں آ کر وہ اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا اے انسان تو اپنے رب کے بارے میں، اپنے خالق و مالک اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں کبھی بھی دھوکے میں نہ آنا۔ اللہ رب العزت نے، اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو اس لیے ان چیزوں سے آگاہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ پرہیزگار بنو، ہمیشہ اللہ کے احکامات کو دل اور جان سے مانو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو تو تمہیں اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا، قیامت کا دن پرہیزگاروں کے لیے کامیابی کا دن ہوگا، فلاح کا دن ہوگا، کیونکہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ سب سے پہلے امام الانبیاء نے فرمایا نماز کا سوال ہوگا۔ جس کی نماز اچھی، جس کی نماز درست ہوگی، جس کی نماز میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہوگی، وہ کامیاب ہوگا، اور اس کے جملہ اعمال حساب و کتاب، جس کے اندر حساب و کتاب ہوگا، رب ذوالجلال نے فرمایا وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ پرہیزگاری سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، پرہیزگاری سے انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے،
اس کی شرارتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس پر شیطان کے وسوسوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جس شخص نے نیک اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، وہ کلمہ پڑھنے والا ہو، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہو، امام الانبیاء کی ختم نبوت ختم رسالت کو دل اور جان سے ماننے والا ہو، اسلام کے ہر حکم کو اس پر فدا ہونے والا ہو۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ اس کی زندگی ایسی پاک ہو جاتی ہے، ایسی طاہر و مطہر ہو جاتی ہے کہ اس کی زندگی کا اس دنیا کے اندر بھی اور اخروی زندگی کے اندر بھی، برزخی زندگی کے اندر بھی اسے فائدہ ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جب انسان نیکیاں کرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ڈرتا ہے۔ جب ڈرتا ہے تو اپنے نفس کو خواہشوں سے روک دیتا ہے اور نیکیوں میں اخلاص میں اسے لگا لیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اس کی وجہ سے اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس آ جا، تو اس سے راضی ہو اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ جب انسان کو یہ مقام ملتا ہے تو رب ذوالجلال فرماتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ رب ذوالجلال نے نفس مطمئنہ کا مقام حاصل کرنے والوں کو رب ذوالجلال یہ انعام عطا فرماتا ہے، یہ اکرام عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے جب دین اسلام کے احکامات، قرآن کی آیات طیبات کا نزول اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء سید الانبیاء نبی آخر الزمان پر ان کا نزول فرمایا، کفار و مشرکین نے ابتدا میں ان آیات طیبات کی طرف اتنی توجہ نہ کی، کہا کوئی بات نہیں، ہر طرف ہماری ہی سرداری ہے، ہر طرف ہمارا ہی نظام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی انسان کی بات لوگ سن لے، پورا معاشرہ پوری دنیا اس کی طرف مائل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہر طرف ہمارا ہی نظام ہے، ہر طرف ہماری ہی سرداری ہے، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، خود بخود یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ لیکن کفار و مشرکین کو یہ معلوم نہیں تھا یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ کوئی عام نظام نہیں ہے، یہ پیغام کسی انسان کا پیغام نہیں ہے، یہ انسان کا یہ پیغام تو خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ جب انہوں نے اس نظام کے پھیلاؤ کو دیکھا، اس کی برکتوں کو دیکھا، اس نظام کے اللہ رب العزت کی آیات طیبات کی روشنی کو دیکھا کہ وہ ہر طرف پھیلتا جا رہا ہے، ان کی طرف بے چینی پھیل گئی کہ یہ کیا ہو گیا، ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ہماری حکومتیں ختم ہو جائیں گی، ہمارا نظام ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے امام الانبیاء پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا، مسلمانوں پر جو ایمان لائے ان پر ظلم و ستم شروع کیا۔ جب ان کے ظلم و ستم کی انتہا ہوئی تو رب ذوالجلال نے اس سپارے کی سورہ ضحیٰ کو نازل فرمایا اور سورہ نشر کو نازل فرمایا۔ سورہ نشر میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، سورہ علم نشرح میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا، آپ کا ذکر اتنا بلند کیا، ان کافروں کے
مٹانے سے آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کا مقام ختم نہیں ہوگا۔ سورہ دہا میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا سال، ہر آنے والا زمانہ، ہر آنے والی صدی اے محبوب ایسی ہوگی کہ جس میں آپ کا چرچا، آپ کا مقام، آپ کا ذکر بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی صدی، کوئی زمانہ ایسا نہیں آ سکتا ہے محبوب جس کے اندر آپ کا ذکر بلند نہ ہو۔ رب ذوالجلال نے جہاں اپنے محبوب کے مقام میں رفیع کو، آپ کے بلند مقام کو ایسی وسعتیں عطا فرمائی، وہاں امام الانبیاء ایمان والوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ خوف میں غم رہتے تھے، کیونکہ گناہ انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت کا ہر ہر فرد، میرا کلمہ پڑھنے والا ہر ہر امتی جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اہل علم سے جب سوال کیا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں سب سے اعلیٰ آیت اللہ کی رحمت کے حصول کا جو ذریعہ ہے وہ کون سی آیت ہے؟ محدثین نے، مفسرین نے، اہل علم نے، اہل ذکر نے مختلف آیات کا ذکر فرمایا۔ ان میں کچھ اہل علم نے ذکر فرمایا اللہ کی رحمتوں کے حصول کا سب سے اعلیٰ ذریعہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے۔ کچھ نے کہا کل کل یعمل علی شاکلتی، یہ آیت طیبہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ کچھ نے کہا رب ذوالجلال کا یہ فرمان لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ آیت اللہ کی رحمتوں کے حصول کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ کچھ نے کہا اللہ کی یہ آیت وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت کائنات کی ہر چیز کو شامل ہے۔ کچھ نے کہا یہ آیت اللہ کی رحمتوں کے حصول کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ رب ذوالجلال نے امت مصطفیٰ کو ایسے ایسے انعام، ایسے ایسے اکرام سے مالا مال کیا ہے کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک کی ہر آیت، قرآن پاک کا ہر ہر حکم، رب ذوالجلال کا ہر ہر فرمان جس مقصد کے لیے پڑھا جائے، جس مقصد کے لیے اسے تلاوت کیا جائے، جس مشکل کے لیے پڑھا جائے، جس بیماری کے لیے پڑھا جائے، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے پڑھا جائے اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس سپارے کی آخری صورتیں سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ ایسی مقدس صورتیں ہیں، ان کو تلاوت کیا جائے 3 مرتبہ، اور ان کے ساتھ سورہ فاتحہ کی بھی 3 مرتبہ تلاوت کی جائے، اور ان سے پہلے بھی اور آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، پڑھ کر بارگاہ خدا میں پیش کیا جائے، امام الانبیاء کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کیا جائے، اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ان کا ثواب پیش کر کے اپنی ہر ہر حاجت کے لیے، دنیا و ما فیہا کی ہر ہر حاجت کے لیے دعا کی جائے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ رب ذوالجلال ہر بیماری کو دور فرمائے گا، ہر مشکل کو دور فرمائے گا، ہر حاجت کو دور فرمائے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا کی جائے، رب ذوالجلال صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے گا۔ رب ذوالجلال نے سورہ اخلاص کو
اس مقام سے سرفراز فرمایا امام الانبیاء سید الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ سیدنا جبرائیل امین آئے اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ رہے تھے۔ سیدنا جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جبرائیل تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں جانتا ہوں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے جانتے ہیں میرے ابو ذر غفاری کو؟ آپ نے فرمایا اے پیارے محبوب، اے اللہ کے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے، اللہ نے آپ کو ایسا مقام عطا کیا ہے جتنا یہ دنیا میں مشہور ہے، جتنے یہاں یہ صحابہ میں مشہور ہیں، آپ کی بارگاہ میں مشہور ہیں، اس سے زیادہ فرشتوں کی محفلوں میں ان کا چرچا ہوتا ہے، بارگاہ خدا میں ان کا بہت زیادہ چرچا ہے، ہر فرشتہ ان کو جانتا ہے۔ ابو ذر غفاری کو امام الانبیاء نے فرمایا کیسے، وجہ کیا ہے؟ سیدنا جبرائیل امین نے عرض کی اے پیارے محبوب، ابو ذر غفاری اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا جانتے ہیں، بہت کم تر جانتے ہیں، کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں سب سے کم تر ہوں، یہ کہتے ہیں۔ اور دوسری ان کی بارگاہ خدا میں اور فرشتوں کی محفلوں میں، فرشتوں میں ان کا چرچا اس قدر زیادہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورہ پاک کی تلاوت بہت زیادہ کثرت سے کیا کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ فرشتوں کی محفل میں، بارگاہ خدا میں زمین کی مخلوق سے زیادہ مشہور ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں قرآن پاک کی ہر آیت کی تلاوت کی سعادت عطا فرمائے، خصوصاً سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کرنے کی رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اسلام کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اللہم اہدنا الی صراط مستقیم، اللہم اہدنا الی صراط مستقیم، اللہم اہدنا الی صراط مستقیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ۔